نحمدہ و نصلی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سب نبی فقتلو۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ ہماری قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے پروگرام، اس کے اندر بیانات۔ آج کچھ اور بڑی نشانیوں پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری بہت سی بڑی نشانیاں پارٹ 10 آ چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں، جس میں یاجوج و ماجوج کا خروج، دعوت الارض کا نکلنا، دھواں کا تذکرہ، امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، دجال کا آنا، یہ سب ہم نے بتا دیا ہے۔ آج کچھ اور نشانی میں ہم کلام کریں گے، قیامت کی جو بڑی نشانی ہوں گی اس پر، کہ میرے آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، بہت زیادہ بتائی ہیں، اور 10 خاص نشانیاں تو بالکل قریب میں بتائی ہیں، جب قیامت آنے والی ہوگی، نیئر ہوگی، نزدیک ہوگی، اس وقت آئیں گی۔ سائن آف ججمنٹ، یعنی 10 نشانیاں۔ اور قرآن سے بھی ہمیں قیامت کی نشانیوں کے تذکرے ملتے ہیں، جیسے میں نے بتایا سورہ دخان آیت نمبر 10 میں دھواں کا تذکرہ ہے، اور جگہ جگہ میں نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ یمن کی طرف سے ایک آگ ظاہر ہوگی۔ یہ آگ بڑی خطرناک، بڑی پاورفل ہوگی، کہ اس کی اتنی تیز آگ ہوگی کہ مشرق و مغرب اس میں نظر آئیں گے، یعنی اتنی سخت ہوگی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرمایا، جب تم ایسی آگ دیکھو تو یہ قحط کا زمانہ ہوگا، تو 1 سال کا اناج، راشن یعنی غلہ اپنے پاس محفوظ کر لو، کیونکہ پھر قحط سالی آئے گی اس آگ کے بعد۔ تو ایک دفعہ تو یہ آگ آ چکی ہے، یعنی یہ صحابہ کرام کے دور میں بہت خطرناک آگ لگی تھی۔ اسی طرح کی دور دور تک اس کی تپش اور اس کی روشنی میں دیکھی گئی تھی۔ لیکن ہم نے جو سنا آقا علیہ السلام نے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، تو صحابہ کرام کا دور تو آقا علیہ السلام کے دور کے ساتھ ساتھ ہی تھا، پیچھے بات تھوڑے عرصے تک رہا۔ تو یہ آگ تو ہو سکتا ہے وہ لگی ہو، نہیں اب جو آئے گی یہ آگ، ہو سکتا ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو بڑی نشانی میں آگ کا تذکرہ ہے وہ ہو، کیونکہ قرب قیامت کی نشانیوں سے بتایا تو وہ تو اب ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ اور ہو سکتا ہے دیکھو اب لگ رہا ہے یہ ان ہی سالوں میں، چند سالوں، کیونکہ دیکھیں ابھی فلسطین میں جنگ ہوئی ہے، اسرائیل فلسطین کی، اس کے اندر یمن سب سے پہلے کودا ہے۔ یمن نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے، حالانکہ یمن ایک غریب ملک ہے اور اتنا طاقتور نہیں، لیکن اس میں جوش ہے، جذبہ ہے اس کے سپاہیوں میں، اور وہ بڑے دھڑے کے ساتھ، بڑے طاقت کے ساتھ فلسطین کا دفاع کر رہے ہیں، اسرائیل سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو اب ادھر اسرائیل، امریکہ، برطانیہ یہ بھی طاقتور ہیں، یہ بھی ہتھیاروں سے اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہیں، تو یہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اب یمن کے اندر کوئی ایٹمی دھماکہ کیا جائے، کوئی اور ٹیکنالوجی آ جائے جس سے یمن میں آگ لگ جائے۔ تو یمن سے تو آقا علیہ السلام کو محبت تھی، شام سے، یمن سے، یہ بھی ہے تذکرہ ملتا ہے ہمیں کتابوں میں، اور واللہ عالم کہ یہ درست ہے یہ غلط، کہ کتابوں میں سنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے شام سے اور یمن سے یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ہندوستان، شام، یمن کا تذکرہ تھا۔ تو اس وقت ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت تھی، لیکن دیکھیں آج اتنے سال ہو گئے، پاکستان بن چکا ہے، تو پاکستان اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ واقعی حدیث مبارکہ درست و صحیح ہو۔ تو یہ آگ نکلے گی قرب قیامت کے اندر،
اس کے علاوہ 3 خسف ہوں گے۔ خسف کسے کہتے ہیں؟ کہ دھسنا، زمین میں دھسنا، کہ 3 یا تو انسان، 3 خسف کا تذکرہ ملتا ہے احادیث میں، یا پورے پورے قافلے، یعنی ایک مشرق میں زمین کے اندر دیکھتے دیکھتے اندر دھس جائے گا، زمین میں دب جائے گا، انڈر ارتھ میں انٹر ہو جائے گا سارا۔ تو ایک مشرق یعنی ایسٹ، ایک مغرب ویسٹ، ایک جزیرہ عرب میں، یعنی 3 خسف ہوں گے قیامت کے نزدیک۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نشانیاں ہیں کہ حجر اسود جو پتھر ہے خانہ کعبہ میں، جس کو چومتے ہیں، استلام کرتے ہیں، یہ چوری ہو جائے گا قرب قیامت کی نشانیوں میں۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ جنت سے آدم علیہ السلام پتھر لائے تھے طوفان نوح میں، اس کو فرشتوں نے پہاڑ پر رکھ دیا تھا کیونکہ خانہ کعبہ بھی بہہ گیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیرات کری تو حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر دوبارہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کی تعمیرات کا وقت آیا تو قبیلوں میں جھگڑا ہوا، کیونکہ معتبر تھا پتھر نا شروع سے ہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا، جھگڑا ہونے لگا کہ ہمارا قبیلہ پتھر رکھے گا۔ یہ 4 قبیلے تھے، چاروں کو بلایا، چادر کے اندر حجر اسود رکھا، اور کہا آپ چاروں قبیلے کے سردار آئیں، اس کو چادر کو اٹھائیں اور لے آ کر اس کو نصب۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کر دیا۔ تو یہ پہلے بھی چوری ہو چکا ہے، یہ بڑی لمبی کہانیاں ہیں، اور آپ کو سننا ہے تو عبدالحبیب اتاری ہمارے رکن شورا دعوت اسلامی ہیں، ان کے بیانات نکال لیں، اس میں تفصیل سے آپ کو ملیں گے۔ پہلے بھی لوگ چوری کر کے لے گئے تھے، نقلی دے دیا تھا، لیکن اس کی پہچان ہوتی تھی کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں تھا، یہ جلتا نہیں تھا۔ اب دوبارہ بتایا جاتا ہے قرب قیامت میں حجر اسود چوری ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ قرب قیامت میں یہ بتایا زلزلوں کا آنا، سورج چاند کو جلدی جلدی گرہن لگنا، پتھروں کی بارش ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی سے ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم کئی سال بعد سورج اور چاند کا سنتے تھے کہ بھئی سورج گرہن، چاند گرہن، اور آج کل تو سال میں 4 5 دفعہ زیادہ بھی لگ جاتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے لگا ہے، جب دیکھو جب کبھی کس ملک میں کبھی کس ملک میں لگ رہا تھا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اور زلزلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زلزلے آ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ ابھی ترکی میں آیا ہے، ملائیشیا میں آیا ہے، جگہ جگہ زلزلے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں 3 سالوں میں بڑا خطرناک زلزلہ آیا تھا۔ زلزلے آنا، پتھروں کی بارش ہونا، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ تو ہو سکتا ہے پتھروں کی بارش آسمان سے ہو، اللہ علم، برف کی تو ہوتی ہے، برف کی وہ تو بادلوں سے ہوتی ہے، یعنی ٹھنڈ سے ہوتا پانی ہے اصل میں، یہ ٹیمپریچر مائنس ہونے کی وجہ سے وہ پانی فضا میں ہی برف بن جاتا ہے، یعنی جم جاتا ہے، اور پھر وہ زمین پر جو ہے اولوں کی صورت میں، برف کی صورت میں گرتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بارش، برف کی بارش ہو رہی، برف کی بارش نہیں ہوتی، بارش ہوتی ہے پانی کی، لیکن وہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ راستے میں ہی آتے آتے فضا سے برف بن کر زمین پر برف بن کر گرتا ہے۔ تو پتھروں کی بارش کا بھی بتایا جا رہا ہے، زلزلوں کا آنا۔ اور جس قرب قیامت ہے جب سورج اور چاند گرہن ہوگا نا ایک ہی دن میں، یعنی سورج بھی گرہن ہوگا، چاند بھی گرہن ہوگا، یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں، متعدد نشانیاں ہیں قیامت کی۔ علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا، تو یہ تو ہو چکا ہے۔ نہیں، علم پھیل جائے گا، عمل کم ہوگا، علم ابھی اٹھا نہیں ہے،
علماء کرام باقی ہیں ابھی سینوں میں، کتابوں میں۔ اس وقت جو ہے قرب قریب یہ ابھی ہو چکا ہے کہ علم بہت بڑھ گیا ہے، عمل نہیں ہے۔ وہ میرے شروع کے بھی آپ کو ایپیسوڈ میں شاید بتایا تھا، دوبارہ میں بتا دیتی ہوں نئے یوزر کے لیے کہ آپ دیکھیں کتنا علم بڑھ گیا ہے۔ ایک وقت تھا پہلے کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں، ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے، قرآن کی کوئی آیت تفسیر سننے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے، کئی منتھ کا، کئی دنوں کا ٹریول ہوتا، سفر ہوتا، اونٹوں پر یعنی کیمل پر، ہارس یعنی گھوڑوں پر، جن کے پاس یہ سواریاں نہیں ہوتی تو پیدل جاتے اور سن کر آتے کہ فلاں کے پاس یہ حدیث مبارکہ ہے، فلاں کو یہ مسئلہ معلوم ہے شرعی، علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد ہوتا تھا، شوق تھا۔ لیکن آج دیکھیں علم اتنا بڑھ گیا ہے، عمل کم ہے۔ دیکھیں اتنا علم ہے کتابوں میں، جو ہے سوشل میڈیا پر، اب تو ہمارے ہاتھوں میں علم آ گیا ہے نا، ابھی ہمیں تو اپنے روم سے بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ شارٹ ہوتا گیا، یعنی مہینوں کا سفر حدیث ہے، پھر وہ دنوں پہ ہوا، پھر گاڑیاں، موٹریں، سواریاں آئیں تو اور شارٹ ہو گیا وقت، ٹائم شارٹ، یعنی اپنے اپنے علاقوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں جا کر علم دین حاصل کرنے لگے، پھر اور شارٹ ہوا، پھر یہ موبائل آ گیا، اب تو ہر ہاتھ میں علم ہے، علم کا خزانہ ہے سوشل میڈیا پر۔ آپ کھولیں، ویب سائٹیں کھولیں، سرچ کریں، گوگل وغیرہ، سارا علم آپ کو ملے گا، قرآن کا، حدیث کا، فقہی مسائل، شرعی مسائل، سنتیں، جو چاہے آپ کو ملیں گے۔ کہ اب آپ کو اپنے روم سے بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں علم آ چکا ہے، لیکن افسوس عمل کم ہے۔ علم تو پھیل گیا ہے، عمل کم ہے۔ جس کو دیکھو موبائل کا مس یوز کر رہا ہے، اچھا یوز نہیں ہو رہا، یعنی علم دین کم سیکھا جا رہا ہے۔ اس میں گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ٹک ٹاک بنائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، میوزک سنا جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں میوزک، موسیقی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور ہم خود ہی سن رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو۔ میوزک اور سننا حرام ناجائز ہے۔ اب ایک ہوتا ہے دلچسپی سنا، ایک ہم مجبوری ہوتی ہے، ہم بچ نہیں پاتے، لیکن جو اس میں دلچسپی سے سنتا ہے، اپنے ہاتھوں سے لگا کے سنتا ہے، تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، آنکھوں میں گرم سرخ سلاخیں ڈالی جائیں گی، یعنی لوہا گرم کر کے آنکھوں میں اس کے ڈالا جائے گا۔ تو اب بتائیں، یہ نشانی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں غلط کیسے بتائیں کہ ہاتھوں میں ہمارے علم نہیں آ گیا ہے، اور ہم کتنا علم پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، للہ سوچیں، یہ نازک بدن قبر کے عذاب نہیں سہ سکیں گے، یہ اللہ کے عذاب، جہنم کے عذاب نہیں سہ سکیں گے، تو ابھی مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لیں، ایسا نہ ہو توبہ کا دروازہ، یہ بھی ہے قیامت کے نشانی میں، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، قرآن کے حروف مٹ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اب اس پر آگے کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور علم دین سیکھنے سکھانے کی اور اپنے علم پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما، اور جو ہے اس بیان کو سن کر آگے شیئر کرنے کی، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دین کے کام میں میری مدد کرنے کی تو آپ لوگوں کو توفیق عطا فرما، میری کوئی غلطی پائے، بھول پائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے۔ اللہ حافظ۔